الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے بنایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر زندگی کے ایام میں سے ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. ان دنوں کے ہر عمل سال بھر کے دنوں میں کوئی بھی عمل کیا جائے اس سے افضل ہے. یعنی رمضان المبارک میں بھی جتنے اعمال کیے جاتے ہیں ان دنوں کے اعمال رمضان المبارک کے اعمال سے بھی افضل ہیں. اور پھر ان دنوں کا کوئی بھی عمل اور سال بھر کے دنوں میں کوئی بھی عمل، یہ سال بھر میں بڑا سے بڑا عمل کوئی کیا جائے اور ان دنوں میں چھوٹا سے چھوٹا کوئی عمل کیا جائے تو چھوٹا عمل بھی سال بھر کے باقی ایام کے بڑے سے بڑے عمل سے افضل ہے. سوائے ایک عمل کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی مال اور جان لے کر اللہ کے راستے میں جائے اور کچھ بھی واپس لے کے نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے، شہادت اس کو مل جائے، اس کا یہ عمل افضل ہے. باقی کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو سال بھر میں کیا جائے اور وہ ان ایام کے عمل سے افضل ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے بھی چند ایام باقی ہیں اور آدھے سے زیادہ ایام گزر گئے ہیں.
آج تقریباً 6 ذی الحجہ ہے۔ تو 5 ذی الحجہ ہے، تو 4-5 دن باقی ہیں۔ ان ایام کے اندر جو بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کریم کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، صدقہ و خیرات، سب اعمال۔ ان ایام میں دوسرا جو ایک عمل ہے مخصوص ان ایام کے ساتھ، وہ تکبیرات تشریق ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہے کہ ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے ایک دفعہ مرد حضرات کے لیے حکم بھی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ سال کا اختتام بھی ہے اور ان عظیم ایام ہیں، بڑے افضل ایام ہیں، اس لیے ان ایام کی اللہ نے خصوصیت بیان فرمائی کہ اللہ کا نام بلند کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بیان کی جائے۔ اور تکبیر تشریق میں اسی کا بیان ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑے، اور اللہ سب سے بڑے، وللہ الحمد، اور ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کی ہیں۔ تو یہ تمام مردوں کے لیے اونچی آواز سے کہنا واجب ہے ایک دفعہ، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ کہنا واجب ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ دیکھیے شریعت نے مرد اور عورت میں یہ بھی فرق رکھا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مرد حضرات اونچی آواز سے تکبیر کہیں اور عورت آہستہ آواز سے تکبیر کہیں، اس لیے کہ عورت کی آواز میں پردہ ہے، اس میں حیا ہے، اس میں شرم ہے، تو عورت کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تکبیرات کے لیے، ذکر و تسبیح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آہستہ آواز سے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورتیں سب برابر ہوں اور شانہ بشانہ چلیں، جو کام مرد کر سکتا ہے وہی کام عورت کر سکتا ہے، تو ہمیں یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، ہاں کسی اور کی سوچ ہوگی، لیکن الحمدللہ ہمیں اسلام پر فخر ہے۔ اور تیسرا عمل جو ان ایام میں ہے، جو بہت ہی اہم عمل ہے حج کے علاوہ، وہ ہے قربانی کا عمل ہے۔ قربانی تقرب الی اللہ کا نام ہے، قرب حاصل کرنا یا قربانی دینا۔ قربانی کہتے ہیں انسان مجاہدہ اور انتہائی مشقت اور تکلیف کے ساتھ جو کام کرتا ہے، کہتا ہے قربانی دی گئی، فلاں کام کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی۔ تو قربانی کے معنی تقرب بھی ہے، اور قربانی کا معنی یعنی کسی کام کے کرنے میں محنت، مشقت، تکلیف کو برداشت کرنا بھی ہے۔ یہ دونوں معنی ہیں۔ انسان جب قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اور جب قربانی کرتے ہوئے انسان محنت، مشقت اور تکلیف سے بھی کام لیتا ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ایک طرف لے لیں کہ زکوٰۃ میں اتنی محنت نہیں ہے، زکوٰۃ میں آپ کو سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور وہ بھی اس مال پر، یعنی جب آپ کے پاس سال بھر آپ مالدار رہیں، صاحب نصاب رہیں۔ اگر ایک آدمی غریب ہے اور سال کے کسی دن اس کے بعد پیسے آگے پھر ختم ہو گئے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ تو اس وقت پر رہتی ہے جو ایک دفعہ مالدار ہو جائے اور پھر 1 سال تک مالدار ہی رہے، صاحب نصاب رہے۔
جبکہ قربانی کا تعلق صرف عید کے دنوں سے ہے کہ عید کے 3 دنوں میں جس شخص کے پاس نصاب ہوگا اس پر قربانی ہوگی۔ پھر قربانی میں زکوٰۃ میں بہت کم فرض ہوتا ہے، یعنی 40,000 روپے میں 1 روپیہ 1,000 40% میں سے 1 روپیہ یعنی 40واں روپیہ، یا 100 میں سے 2.5% کہہ لیں۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں تو آپ صاحب نصاب ہیں، مثال کے طور پر آج کل نصاب بن رہا ہے 75,000 روپے، تو 75,000 جس کے پاس ہے وہ قربانی کرے گا، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، اور 75,000 میں اگر گائے کا بھی حصہ لے تو 10,000 روپے کم از کم بنے گی۔ یہ 10,000 جو 2.5% نہیں بنتے بلکہ زیادہ بنتے ہیں، یعنی 1,00,000 روپے کسی کے پاس ہو تو صرف 2,500 زکوٰۃ آتی ہے، لیکن کسی کے پاس 75,000 روپے ہیں تو اس کو 10,000 کی قربانی دینی پڑتی ہے کم از کم۔ اگر بکرا خریدے گا تو وہ اس سے بھی ڈبل قیمت پہ آئے گا، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے قربانی میں محنت ہے، قربانی میں مشقت ہے، یہ سہولت کے ساتھ نہیں۔ پھر قربانی میں عید کے دنوں میں ایک آدمی صاحب نصاب بن گیا، وراثت سے مال آ گیا، کسی نے گفٹ کر دیا اور وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس میں قربانی بہت ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ یہ شروع سے ہے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو اس وقت سے قربانی کو سنت قرار دیا گیا ہے، مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جو آیتیں تلاوت کی آپ کے سامنے 6 پارے کی آیتیں ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیجئے، تلاوت کیجئے۔ ان دونوں نے بھی قربانی کی، قربا قربان، انہوں نے بھی قربانی کی تھی، لیکن اس زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی وہ یعنی جانور ذبح کر کے اس کو باہر میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر رات کو غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی وہ جلا دی، اس قربانی کو جلا دیتی، اور جس کی قربانی مردود ہوتی تھی اس کی قربانی کو نہیں جلاتی تھی، آگ نہیں جلاتی تھی، وہ ایسے ہی پھر بدبودار ہو کے گل سڑ جاتی تھی۔ لیکن دنیا میں فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہو گئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ راز میں رکھ دیا، پردہ پر فرما لیا، یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کس کی قربانی قبول ظاہر میں نہیں پتہ چلتا، البتہ اصول و ضابطے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے 2 بیٹوں نے جو قربانی کی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بڑا پریشان ہوا کہ جی میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس کو غصہ آیا اور اس نے دوسرے بھائی کو کہا کہ میں تو تجھے قتل کر دوں گا، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا قصور تو نہیں ہے بھائی، قربانی کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتے ہیں پرہیزگاروں کی، تقوی والوں کی قربانی قبول ہوتی ہے، جو اخلاص سے قربانی کرے، جو پرہیزگار ہو، حلال مال سے قربانی کرے، اخلاص کے ساتھ قربانی کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے، بھائی اس کی قربانی قبول ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ازل تک کر دیا، یعنی پہلا انسان جب پیدا ہوا اور اس کے جو بچے پیدا ہوئے ان کی قربانی کا ذکر کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں یہ حکم نازل فرما دیا، اور اس میں بنیادی بات بتا دی
کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی، وہ ضابطہ بتا دیا میں۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ بڑا نام ہے جی، بڑے بڑے جانور لا رہے ہیں، کئی جانور لا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بتایا اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قربانی کی پہلی شرط یہ کہ اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہ ہماری قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو ذخیرہ فرماتے ہیں، جس چیز کو دیکھتے ہیں، وَلَٰكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقویٰ دیکھتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تقوی کا امتحان جو ہے نا، وہ تقویٰ اصل میں دل کا تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ اصل میں دل کا ہوتا ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، فرماتے ہیں یہ لوگ صحابہ کرام کا ہم نے تقوی کا امتحان لیا، لیکن تقویٰ جانچنے کے لیے جو امتحان لیا، کس چیز کا امتحان لیا؟ فرمایا دل کا۔ امتحان اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ تقویٰ ہے یا نہیں۔ یعنی ظاہری ایک آدمی بڑا عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، جی اللہ کے لیے، جی اللہ کے لیے، اللہ قبول فرما لے، لیکن دل میں نام، دل میں نمود، دل میں شہرت، دل میں بڑائی، اور ظاہر میں جو الفاظ بھی بولتا رہے، اس سے کچھ نہیں۔ دل میں تقویٰ ہے اللہ کو راضی کرنا، جانور موٹا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو۔ یہ سب چیزیں بھی اس لیے ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ اور یہ قربانی میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اور اصل میں جو ہماری قربانی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ یعنی ویسے تو قربانی ہمیشہ کی جاتی تھی، کبھی بھی کی جاتی تھی، لیکن یہ عید کے موقع پر جو یہ امت قربانی کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اس کے جسم پر ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بہت بڑی اعزاز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہے؟ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیوں کا ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس یعنی بنی آدم انسانوں میں کسی شخص کی اگر قربانی ہے تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سب سے زیادہ قربانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا ارشاد فرماتے کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کا بڑا امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور ان امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب۔ ان امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی ہے کہ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کو اولاد نہیں دی، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال کے قریب تھی، ایسی بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا عطا فرمایا، اور جیسی بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو فرمایا کہ اس کو لے جائیے فلاں جگہ میں جنگل میں چھوڑ دی، بیوی کو بھی ساتھ چھوڑ دی۔ یہ قربانی بہت بڑی تھی، اس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی بڑی قربانی کوئی دے گا۔ ایسی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام
اللہ تعالیٰ سے بیٹے مانگتے تھے، قرآن کریم میں اس کا بارہا ذکر ہے، اور اس سے ہمیں کئی چیزیں بتلانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جب انبیاء علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر کون ہوگا اس دنیا میں جو بیٹے دے سکتا ہے، جو بیٹیاں دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور انبیاء علیہ السلام جو اولاد مانگتے تھے وہ آخرت کے لیے مانگتے تھے، وہ اپنا نائب اور جانشین بنانے کے لیے مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ایسی نیک اولاد عطا فرما دے جو میرے بعد میرے جانشین بنے۔ اس لیے فرماتے رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور پھر کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کے آ جاؤ، لیکن قربانی کا یہ عجیب عالم کہ وہاں اترنا نہیں ہے اونٹ سے، یعنی سواری پر سواری دیکھ کے واپس آ جانا ہے، یہ بھی قربانی۔ بہرحال، اور جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑی عمر کے ہو گئے، یہ اختلاف ہے کہ اسحاق علیہ السلام تھے یا اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن راجح قول یہ کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے جن کی قربانی۔ تو ذرا بڑی عمر کے ہو گئے، جب باپ کے ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے، فلما بلغ معه السعی، یعنی عمر نہیں بیان فرمائی قرآن و حدیث میں، لیکن ہاتھ بٹانے کی عمر یہ ہوتی ہے کہ بچہ 16-17 سال کا ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے، وہ باپ کے ساتھ کئی کاموں میں اس کو ہاتھ بٹا دیتا ہے۔ اس عمر کو جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی خواب کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، خواب کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں۔ یہاں خواب دیکھنے والے باپ ہیں، جس کے بارے میں خواب دیکھا جا رہا ہے وہ بیٹا ہے۔ خواب کی مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو اتنا بڑا حکم جو اس کائنات میں اس کی مثال نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو اس طرح حکم دیا گیا، نہ ابراہیم السلام کے بعد کسی کو ایسا حکم دیا گیا، اس کی مثال نہیں۔ اتنا بڑا حکم آنا چاہیے تھا بالکل واضح انداز میں، واضح سری وحی کے ذریعے سے، لیکن وہ بھی خواب کے ذریعے سے دکھایا گیا۔ اور خواب کی تعبیر تو کچھ بھی ہوتی ہے، یعنی ظاہر میں خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ یہ بھی امتحان تھا کہ باپ کو بھی اختیار تھا کہ وہ کہتے کہ بھائی یہ میں نے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، کوئی اور تعبیر نکال لیتا۔ اور بیٹے کو جب یہ کہا گیا تو بیٹا بھی کہہ سکتا تھا کہ میرے پیارے ابا جان، اس کائنات میں کوئی ایسی کام کی کوئی نمونہ، کوئی مثل کوئی ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو؟ آپ جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ مجھے ذبح کریں گے؟ عجیب بات ہے۔ یہ آپ کی خواب کی تعبیر کچھ اور ہوگی، لیکن نہیں، بیٹا بھی اسماعیل ذبیح اللہ تھا، باپ ابراہیم خلیل اللہ تھا۔ اس لیے بغیر چونو چرا کے، بغیر سوچ بچار کے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم مل رہا ہے وہ کر گزریے، پرواہ نہ کیجیے، نہ بیٹے کی پرواہ کیجیے، کسی چیز کی پرواہ نہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے والا بھی میں اکیلا ہی نہیں ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے اور بھی بہت ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے شامل فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سجدنی انشاءاللہ۔ یہ ہے کمال تقویٰ، یہ ہے کمال پرہیزگاری، یہ ہے کمال عاجزی۔ میرے عزیز بھائیوں،
ہم تو چھوٹا سا جانور تھوڑا سا بڑا لے آئیں یا 2-3 جانور لے آئیں یا کچھ کر لیں، بس اتنا تکبر اور غرور اور فخر، اور دل میں شیطان نہ جانے کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، ارے تم تو یہ کر لیا، اور پھر وہ جانور بھی ہمارے سارے فریجوں کی زینت بن جاتے ہیں، غریبوں کے گھر نہیں جاتے الا ماشاء اللہ، یا صرف ہڈیاں جاتی ہیں ساتھ، جتنا نرم گوشت ہے وہ تو الگ۔ یہ ہیں اللہ والے کہ اپنی جان دے دی اور جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسی قربانی کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں شامل فرما دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور میرے عزیز بھائیوں، قربانی تو ایسا عمل ہے کہ ہم اسلاف میں دیکھتے ہیں اس کی تو اتنی زیادہ پہلے لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے کہ آج تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے، 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح فرمایا۔ اب اتنی قربانی ہم کہاں کرتے ہیں؟ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنا بڑا عظیم امتحان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، قرآن کریم میں پوری تفصیل ہے، ذبح کرنا چاہا، چھری بھی پوری تیز، اپنی طاقت بھی پوری، ابراہیم خلیل اللہ نے طاقت لگائی اور مکمل زور سے ذبح کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی گردن کو نکال کر دمبے کی گردن اللہ تعالیٰ نے نیچے کر دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے فدیے میں ایک بہت بڑا یعنی جانور دے دیا، ذبح دے دیا، اور وہ دمبا ذبح فرما دیا۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد اللہ کو اتنی پسند آئی، اخلاص سے جو کام ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھتے ہیں، کہ اس کو خاص کر اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے سنت قرار دے دیا، اور صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب قرار دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے، اور یہ کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے قربانی میں اگرچہ قربانی ہے، مشقت ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آج اگر مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے بچوں کو ذبح کریں تو وہ کتنا مشکل معاملہ ہوتا، اس میں کتنی مشقت ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی، کتنی بڑی قربانی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا رحم فرمایا، ہم سے بچوں کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے جانور ذبح کرنے کا حکم۔ اس لیے ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 دنوں میں، جو قربانی کے 3 دن ہیں، خون بہانے سے افضل کوئی کام نہیں ہے، سب سے افضل کام خون بہانا ہے، اور پھر ایک بال پر ایک نیکی ملنا، اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت کا اعلان ہو جانا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ویسے تو جانوروں پر بے شمار بال ہوتے ہیں، لیکن دمبے پر، بھیڑ پر تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ گھنے کثرت سے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دمبے کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ فرمایا ولا سوف یا رسول، یعنی فرمایا کہ جی بالکل، کہ دمبے کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے، ہر بال کے بدلے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں، ہماری تصور اور سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جس شخص پر قربانی واجب ہو وہ اس کا ضرور اہتمام کرے اور ضرور قربانی کرے، اس میں ٹال مٹول، ہیلے بہانے نہ کریں، بلکہ ضرور قربانی کر لیں۔
آج کل حصے خاص طور پر جو ہے سستے مل جاتے ہیں، اتنے مہنگے بھی نہیں، بعض جگہ بہت سستے میں بھی حصے مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو قربانی کرنے کی، زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان مخصوص ایام میں خصوصاً ہمیں بہت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وبا ہمارے پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، کہ اللہ اس وبا سے جلد ہم اس امت کی کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔